اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجا نوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف، فقال آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، افلا تتقون کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ پھر وہاں کے بڑے کافر سرداروں نے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نوح تو بھائی تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، یرید ان یتفضل علیکم یہ صرف چاہتے ہیں تمہارے اوپر اپنی شان کو بڑھائیں، ولو شاء اللہ اگر اللہ یہ چاہتے تو لانزل ملائکہ بشر کی جگہ کوئی فرشتہ بھیجتے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ہم نے اس طرح کی دعوت تو اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنی، ان ہوا الا رجل بہ جنہ نعوذ باللہ یہ نوح وہ ہیں جن کو جنون ہو گیا ہے، فتربصوا بہ تم ان کی موت کا انتظار کرو حتی حین قیامت تک۔ آیت نمبر 23، 24، 25، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ حضرت نوح علیہ السلام 12ویں سپارے میں آپ نے ان کے تفصیلی حالات پڑھے ہیں۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑی دین کی تبلیغ کرنے کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ کو حدیث میں اول رسول بھی کہا گیا ہے، جبکہ اول رسول کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، مگر آپ کو اول رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو آپ نے امامت اور قیادت سنبھالی اس اعتبار سے آپ اول رسول ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں نوح علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ نے یہ بھی فرمایا کاش کہ میرا کوئی بڑا خاندان مضبوط ہوتا، آج میں ان کو جواب دیتا۔ اس پر اللہ نے تھوڑی سی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح کے متعلق ایک دعا فرمائی، یرحم اللہ لوطن یرحم اللہ لوطن لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہوں نے ایک رکن مانگا، ایک خاندان مانگا، ان کی نصرت مانگی، کاش کہ وہ کس کی مدد مانگتے؟ ڈائریکٹ اللہ کی مدد مانگتے۔ نبیوں کی شان ہے وہ ڈائریکٹ کس کو پکارے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ ربنا 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 کی جو دعائیں ہیں یہ کس نے مانگی ہیں؟ نبیوں نے مانگی۔ آج تو ہم الٹے پلٹے بابوں کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری بات قبول کرے، لیکن نبیوں جیسا مقدس رشتہ بھی ربنا 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 کہہ کے ڈائریکٹ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکارے۔ حضرت نوح کی یہاں پر دوبارہ دعوت کا تذکرہ ہے اس سپارے میں، جو کہ 18واں سپارہ ہے سورۃ المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے کے کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے، اس کے سوا ان کی جو قوم تھی نا، جب یہ کہتی تھی نا ایک اللہ کی بات سنتی تھی تو وہ ان کو پتھر مارتی تھی، کوئی سر میں لگتا، کوئی گردن میں لگتا، ان کو خون آتا، ان کی انگلیاں جڑ جاتی۔ کئی لوگ سمجھتے کہ آج حضرت نوح کا آخری دن ہے، پھر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، جب چست ہوتے پھر آپ یہی کہتے اللہ کتنے ہیں بھائی؟ ایک۔ یہ جملہ وہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو ناکام کوئی نہیں کر سکتا، زنا ہو، شراب ہو، حرام ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ ایک ہے۔ یہ آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کا خاندان اور آپ کی نسلیں اس پہ قائم ہو کے دنیا سے چلی جائیں، آپ ان کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ یہ توحید کی اتنی بڑی بنیاد ہے۔ آپ صدقے کرتے جائیں، نمازیں پڑھتے جائیں، زکوٰۃ دیتے جائیں، حج کرتے جائیں، جہاد کرتے جائیں، تلوار سے شہید بھی ہو کے گر بھی جائیں، لیکن خدا کے بارے میں آپ کے عقیدے میں گول مول ہے تو آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اتنا زبردست عقیدہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت آیا نا تو آپ نے سارے بچوں کو جمع کیا،
ان سے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، یار میں تو جا رہا ہوں بھائی، تم عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، جس خدا کو آپ مانتے ہیں ہم اس کو مانیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بس میں کامیاب ہو گیا۔ عقیدہ دے کر دنیا سے چلے جانا یہ باپ کا سب سے بڑا حق ہے۔ باپ سمجھتا ہے جی میرا حق یہ ہے میں اس کو اچھے کپڑے دوں، اچھی جوتی دوں، اچھا مکان دوں، اچھی گاڑی دوں، اچھی اس کو ایجوکیشن دوں، اچھی جاب لگوا دوں اور اچھی جگہ رشتہ کروا دوں اور اچھا سٹیٹس بنا دوں، یہ میرا حق ہے۔ اور یہ تو اللہ نے خود دیا ہوا اس کو، کپڑے جوتی مکان یہ اللہ نے دینا ہے۔ یہ ہماری حکومتیں آپ کو رہائش، ہم کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، جوتی دیں گے، وہ خدا کس کے لیے؟ خدا ہے کہ نہیں؟ وہ کس چیز کے لیے ہیں؟ کچھ کھانا ہے اللہ نے، کچھ پینا ہے اللہ نے، یا چار کپڑوں کے تھان لگانے ہیں خود پہننے جی، یا کوئی 10 مرلے کا پلاٹ اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کس نام کو کہا جاتا ہے جو صرف دیتا ہے، لیتا نہیں ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا منشور، ہمارا جوتی کپڑا مکان، کیا ہے؟ جوتی کپڑا مکان۔ کوئی کسی کو دیتا ہے جوتی کپڑا مکان؟ کوئی بھی نہیں دے رہا، صرف لکھا ہوتا ہے جوتی کپڑا مکان، ہم کیا دیں گے؟ اور اللہ کہتا ہے یار یہ سب کچھ تو میں نے دینا ہے، بھائی تم نے کیا دینا ہے؟ میں تو جوتی تمہیں بھی میں ہی دے رہا ہوں، کپڑا تمہیں بھی میں ہی دے رہا ہوں، تم کہتے ہو جی ہم سب کو جوتی کپڑا مکان دیں گے۔ خدا کے بندو یہ کہو کہ ہم تمہیں عقیدہ توحید دیں گے، عقیدہ ختم نبوت دیں گے، عقیدہ عظمت صحابہ دیں گے، تحفظ دین تمہیں عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، لبیک، آؤ کون سی جماعت آتی ہے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ بھائی تمہارے نعرے جو ہیں وہ تو ہمارے رب کا کام ہے، وہ تو ہمارے رب کا نام ہے، وہ تو ہمارے رب کی شان ہے، وہ تو ہمارے رب کا مقام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ عطا کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت نوح کی دعوت کا آج دوبارہ ذکر ہو گیا۔ اس میں بڑے بڑے سرکردہ جو تھے نا چودھری، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ پیغمبر تو ہمارا اور تمہارا ایک ہی طرح کا ہے، یہ کپڑے پہنتا ہے ہم کپڑے پہنتے ہیں، جوتی پہنتا ہے ہم جوتی پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتا ہے ہم ٹوپی پہنتے ہیں، اس کی داڑھی ہے ہماری داڑھی ہے، یہ پانی پیتا ہے ہم پانی پیتے ہیں، یہ روٹی کھاتا ہے ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ سالن چکھتا ہے ہم سالن چکھتے ہیں، وہ بھی بشر ہے ہم بھی بشر ہے۔ یہ پاگل دیوانے لوگ ہیں جو بشر نور پہ ڈرتے ہیں، یہ لوگ جو مخالف ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، اور یہ تمہاری طرح کا ہی بشر ہے۔ مثل آیا ہے قرآن میں، کیا ہے؟ مثل۔ اب سردار صاحب نے ٹوپی پہنی ہے، یہی دھاگا، یہی ڈیزائن، یہی کلر، یہی سائز آپ سب کو اگر پہنا دیا جائے تو ہم کہیں گے مثلکم، کیا کہیں گے؟ اب ان کی ٹوپی اور ہے اور سکندر صاحب کی ٹوپی اور ہے ماشاءاللہ، ہیں جی، اور مدر صاحب کی ٹوپی اور ہے۔ اب یہ مثلکم نہیں ہے، ٹوپیاں تو ہیں لیکن مثلکم کہتے ہیں جو ہم ہیں وہ یہ ہے، جو ہمارے کپڑے ہیں وہ اس کی ہیں، جو ہماری جوتی ہے وہ اس کی ہے، جو ہماری روٹی ہے وہ اس کی ہے، جو ہمارا پانی ہے وہ اس کا ہے۔ تو پھر کیوں یہ نبی بنتا ہے؟ پھر یہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ وہ چودھریوں نے کہا یرید ان یتفضل علیکم، کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ تمہارے اندر نا اپنا سٹیٹس بنا رہا ہے اور اپنا مقام بنا رہا ہے اور اپنی گڈی اونچی کر رہا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں۔ اور آپ آگے چل کے پڑھیں گے اسی میں سورۃ قد افلح میں، وقال الرسول، ہیں جی، رسولوں نے کہا، یہ قوم جس نے قرآن چھوڑا وہ کہتے ہیں ما ھذا، اس کو کیا ہو گیا؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ روٹی بھی کھاتا ہے بازاروں میں جاتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے بازاروں میں جاتا ہے۔ رسول روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ جی، ہمارے نبی کی روٹی کا ذکر آتا ہے نا، ان چھنے آٹے کی روٹی، چھاننی نبی پاک کے گھر میں نہیں تھی۔ یہ چھاننیاں جو آتی ہیں نا آج، کوئی بندہ چھاننی کے بغیر روٹی کھاتا ہی نہیں ہے، اگر وہ کھاتا ہے اس کو شک بڑھ جاتا ہے یار اس کو پیا نہ ہوئے، اور جا کر وہ چکی سے ہم سارا اصل جو مواد ہے اس کو نکلوا دیتے۔ ان چھنے آٹے کی روٹی حضور پاک کھاتے تھے، چھاننی مبارک آپ کے گھر میں نہیں تھی۔ آج بھی اطباء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معدہ کا مسئلہ ہے یا کوئی اندر کے معاملات ہیں تو آپ ان چھنے آٹے کی روٹی کھائیں، اس میں بڑی شفا ہے، اس میں بڑی شفا ہے۔ تو یہ کہتے تھے بھئی یہ روٹی بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بشر و مثلکم، یہ بھی بشر ہے ہم بھی بشر ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، ہم نبی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر وہ چاہتے تو فرشتہ بھیجتے۔ کیا بھیجتے؟
اور فرشتہ تو اس گھر میں نہیں آتا جس میں کتا ہو، اس گھر میں نہیں آتا جس میں تصویر ہو، ہے نا؟ اب ان پاگل جاہلوں کو کوئی پوچھے کہ جس گھر میں مشرک رہتے ہیں وہاں فرشتے کا کوئی کام ہے؟ جدھر کتا ہو نہیں آتا، تصویر ہو نہیں آتا، جدھر اتنا بڑا مشرک رہتا ہو ان کے گھر میں فرشتہ آئے گا؟ فرشتے کو تو برداشت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی کے ساتھ جب آ کے جبرائیل امین نے ملاقات کی نا ایسے انسانی شکل میں، تو دبایا ہے حضور کو، دبایا پھر چھوڑ دیے، پھر آپ کو دبایا ہے پھر چھوڑ دیے، پھر دبایا ہے، نبی پاک کے پسینے چھوٹ گئے۔ علماء فرماتے ہیں ایک نور جبرائیل کا تھا، ایک نور قرآن کا تھا، ایک نور میرے نبی کے سینے کا تھا، تین نوروں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ تین نوروں کی آپس میں۔ تو نور کو ایمان والا برداشت کر سکتا ہے، کافر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فرشتہ آنا چاہیے۔ فرشتہ تو چند دفعہ آیا ہے میرے نبی کے پاس انسانی شکل میں، باقی فرشتہ آواز دیتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ سلسلۃ الجرس، ایک گھنٹی کی آواز ہوتی تھی۔ 600 بازو ہیں جبرائیل امین کے، ان کو سمیٹ کے آپ آتے تھے، اور جس طرح وہ پہاڑ ہے نا اس پہ زنجیر کھینچیں آپ، تو جو آواز آتی وہ وحی کے وقت آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار آپ انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن جب انسانی شکل میں آتے تھے تو نبی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ مشرک کیسے برداشت کرے؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا بشر ہے بھائی، یہ تو ہم سے چاہتا ہے جناب اس کا نام اور اس کی گڈی اونچی ہو، اللہ نے ہمارے پاس کوئی بھیجنا ہے نا فرشتہ بھیجے۔ پھر کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ باپ دادا کہاں سے کہتے، وہ تو مشرک تھے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، آج مولوی صاحب تہاڈی گل صحیح ہے یا غلط ہے، سانو اس تو کوئی غلط نہیں، ساڈے پیو نے نہیں کیتا، ساڈے دادا نے نہیں کیتا، اسی بھی کوئی نہیں کرنا۔ بھائی صاحب تہاڈے جان تو بعد، ساڈے جان تو بعد ساڈے چھوٹیاں نے بھی یہی کہنا ہے، لوگوں نے کہنا عیسیٰ دا 40واں نہیں کرنا، انہوں نے کہنا کرنا ہے کیونکہ ساڈے دادا نے کیتا ہے، ساڈے پردادے نے کیتا ہے۔ ہن اسی بھی چپ کر کے دنیا تو چلے جائیے۔ یار میرے 40ویں پہ جو تم نے 2 لاکھ روپیہ لگانا ہے، وہ 2 لاکھ روپیہ اینٹ لاؤ، اینٹ لا کے مسجد بناؤ، مسجد بنا کے دنیا سے چلے جاؤ، تمہارا کوئی رشتہ دار تمہیں نہیں پوچھے گا، یہ مسجد کی دیوار جنت کی سپلائی تمہیں دے گی۔ یہ کام آج ہمارا ہے، ہم اپنی تربیت میں دنیا سے یہ کر کے جائیں ہیں، ورنہ پیچھے والوں نے وہ دیگیں کھانی ہے، وہ قورمے، وہ نان، وہ کھانے ہی کھانے بھائی، وہ ان کی ایک زندگی کی دعوت ہے۔ کہتے ساڈا رزق مارتا ہے نا مولوی، ساڈی روٹی مار دیتی ہے جی، سمجھ آ گئی نا؟ یہ مدر صاحب ہمارے گئے گاؤں، ان کے بھائیوں نے کہا جی ہماری والدہ فوت ہو گئی، ہم نے چیلم کرنا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا۔ بندہ اکڑ گیا، بھراواں نے کیا تو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ایسے کرنا ہی کرنا ہے۔ اینے کیا تسی کرو گے میں روٹی نہیں کھانی۔ اس نے روٹی نہیں کھائی جناب، کھائی ہے کتوں کھادی جا کے؟ جماعت نال کھا لئی، بازار کھا لئی، جتھے مرضی کھا لئی ہے۔ انہوں نے کیا پیسہ دے، اینا پیسہ دے، انہیں کیا میں 40ویں دے وچ کوئی حصہ اپنا نہیں لینا۔ لیکن انہیں ایک اور کام کیتا ہے جیڑا میرے علم دے وچ ہے اور ساڈے رب دے علم وچ ہے اور اے دے علم وچ ہے اور چوتھے بندے نوں اسی دسنا ہی نہیں ہے، اور اس گل دے تے حلف ہے اور قسم ہے، اس بندے نے وہ کام کیتا ہے کہ دی ماں جنت وچ پتہ نہیں کتنی چمک 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 کے چل رہی ہے، اے کسی نو کوئی پتہ نہیں۔ اے نے چپ کر کے اپنی ماں واسطے وہ کام کر دیتا ہے، اور توقع ہی کوئی نہیں سی کہ یار مدر جیسا بندہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے، اور یہ سامنے بیٹھا ہے۔ لیکن بار بار یہ جملہ ہے کہ جی اللہ نو پتہ ہے، بس اللہ نو پتہ ہے، اللہ نو پتہ ہے، بس اللہ نو پتہ ہے، اور کسی نو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسی بھی نہیں پتہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے نا عیسی صاحب؟ انشاءاللہ وہ عمل آپ کا اللہ کے نزدیک آپ کے والدین کے لیے جنت کی چمک پکی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات ہے، ہمیں خود اپنے گھر میں اصلاح کر کے جانی چاہیے۔ میں اپنے گھر میں کہہ کے جاتا ہوں، بیٹی کو بلایا، بیٹے کو بلایا، بیٹی میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے لیے قرآن پڑھ کے تم دعا کرنا، جو تم میرے لیے دعا کرو گی نا وہ باہر کا رشتہ دار نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے 10واں 20واں 30واں 40واں کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے پیسے جمع کر کے کوئی مسجد پہ لگا کے آ جاؤ، بس بات ختم
ہو گئی. ان ہوا الا رجل بہ جنہ، وہ کہتے ہیں اس نبی کو، اس مرد کو مجنون ہو گیا، یہ جنون ہو گیا نعوذ باللہ. کہتے ہیں یہ نبی پاگل ہو گیا نعوذ باللہ. کیا کہتے تھے؟ فتربصوا حتی حین، بس تم اس کی موت کا انتظار کرو جب تک کہ دنیا سے جائے گا نہیں، اس کا پاگل پن نعوذ باللہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اس کام کو کرو، کرتے کرتے چلو، چلتے چلتے کرو، کرتے کرتے مر جاؤ. اور نام کیا ہو؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توحید پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم.